گورنمنٹ بناؤ, اپنے فلاں فلاں جگہوں پہ اپنے مرضی کے بندے, اپنے جو وفادار وفاشار ہیں ان کو تعینات کرو. یہ ترجیحات رہی ہیں قوم کے. اور کرپشن, قوم کرپشن کی داستانیں عام ہیں, کھلی عام ابھی ہیں. میڈیا اس طرح کرپشن بیان نہیں کر رہا جس طرح کرپشن, جس سطح کی کرپشن ہو رہی ہے. میڈیا تو اس وقت جس طرح کی کیفیت کا شکار ہے. سوات میں آپ نے آپریشن ایک شروع کیا ہوا ہے, اس کے اثرات و نتائج, 15 لاکھ افراد رل رہے ہیں, بہت سی کہانیاں دبی دبی ابھی سامنے آنے لگی ہیں. تو مجھے بتائیے کہ کوئی ایک بھی ایسا پہلو ہو جس پہ ہم اطمینان کا اظہار کر سکیں کہ جناب یہ 18 فروری کے بعد ہو گیا. کیا وجہ ہے کہ ابھی تک آپ 17ویں ترمیم کو لیے بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس اختیارات ہیں. سوال یہ ہے کہ اب آپ کے سامنے کوئی مایوس شخص بیٹھا ہو, آپ اسے امید کس طرح دلائیں گے؟ دیکھیے امید تو یہ نہیں کوئی کہے کہ جی آپ اسے کیا کہیں گے کہ بہت اچھا کام کرو, کرپشن نہ کرو. اسٹوڈنٹس کو آپ اپنے کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا, وہ کہیں گے جی آپ لیڈرز کو دیکھا ہے اوپر جو بیٹھے ہیں ان کو دیکھا ہے. دیکھیے آپ لوگ, ہم لوگ جو ہیں, ہمیں تو پھر بھی یہ ایک تھوڑا سا وہ کیتھارسس بھی ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی ہمیں فوقیت بھی حاصل ہوتی ہے دوسروں سے کہ ہم کڑ بھی سکتے ہیں, ہم لکھ سکتے ہیں, ہم بول سکتے ہیں, ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں تک آپ کی بات جاتی ہے. تو مایوسی کا پہلو یہ نہیں ہے. مایوسی کا پہلو تو یہ ہے کہ یہ لوگ جن کو ہم سنا رہے ہیں, جن کو ہم سمجھا رہے ہیں, ایک پریشر جن پہ بلڈ کرنا چاہتے ہیں, وہاں اس کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے. لیکن جو امید کا پہلو ہے وہ یہی ہے کہ آپ بول رہے ہیں, ہم بول رہے ہیں, لوگ لکھ رہے ہیں, لوگوں کی توجہ ہے ان چیزوں پر اور لوگ برے کو برا کہہ رہے ہیں. میڈیا ایک توانا اپوزیشن کا کردار ادا کر رہا ہے. جی, ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ یہ بول رہے ہیں تو بولنے دو, لکھ رہے ہیں تو لکھنے دو, ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ تو بول رہے ہیں, یہ تو 50 سال 60 سال سے لکھنے والے لکھ رہے ہیں, بولے ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا کرپشن کم ہو گئی؟ کیا لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہوا؟ کیا لوگوں نے وڈیروں کو ووٹ نہیں ڈالے, ڈاکوؤں کو منتخب نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں ہماری صحت پہ کیا؟ بڑے بڑے کرپٹ ابھی بھی نکلتے ہیں سڑکوں پہ, ان کو سلوٹ مار رہے ہوتے ہیں پولیس والے کھڑے ہوئے. دیکھیے یہ تو ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی رہتا ہے نا. اگر آپ حکمرانوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جی ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, تو یہ شاید ان کے لیے ہوتا بھی نہیں ہے جو ہم لکھتے ہیں. ہم تو لکھتے ہیں یا بولتے ہیں تو اس لیے کہ جو رائے عامہ ہے, جو ہمارے عوام ہیں, وہ بات سنیں, میری سنیں, آپ کی سنیں, 10 اور کی سنیں, پھر تجزیہ کریں کہ کیا ہو رہا ہے, کدھر ملک جا رہا ہے, کیا دلیل لکھی جا رہی ہے, کیا. تو عوام کو ایک رخ دیتے ہیں آپ, ایک سوچ دیتے ہیں. یہ جو ابھی کل پرسوں کا سروے آیا ہے کہ جی 19% پہ ریٹنگ رہ گئی ہے جناب صدر کی, تو 19% پہ ریٹنگ کیوں رہ گئی ہے؟ اس لیے رہ گئی ہے کہ ایک شعور آپ دے رہے ہیں نا, لوگ دیکھ رہے ہیں نا, لوگ جائزہ لے رہے ہیں نا, میڈیا اپنا کام کر رہے ہیں نا. نہیں, لوگ جائزہ تو لے رہے ہیں, لوگ مایوسی کی دلدل میں بھی جا رہے ہیں ساتھ ساتھ. مایوسی کی دلدل تو اس لیے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ٹی وی چینلز لگاؤ, ذہنی ہجان بپا ہے, مسائل حل نہیں ہو رہے. دیکھیں نا, اس کا فائدہ حکمراں بیٹھے ہوئے دورے کر رہے ہیں, ان کو پرواہ کچھ نہیں ہے. اس سے آگے آپ کے پاس کوئی اور چیز ہے نہیں جو آپ کر سکیں. آپ یہی کر سکتے ہیں جو صدق کے دل کے ساتھ آپ کرتے چلے جائیں, اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میڈیا پوری طرح بیدار نہ ہوتا, اگر کام نہ کر رہا ہوتا, تو یہ جو ججز کی تحریک چلی ہے یہ نہ چلتی. یہ جو مشرف صاحب الیکشن پہ, آج بھی کسی جگہ انہوں نے CNN میں انٹرویو میں کہا ہے کہ جی میں نے بڑی غلطی کی ہے جو جمہوریت بحال کی ہے, میں تو سپریم کورٹ میں مجھے 3 سال بعد جانا چاہیے تھا کہ مجھے اور 5 سال دے دو اور مجھے خود ہی حکومت کرتے رہنا. یہ ہے مائنڈ سیٹ. اگر میڈیا نہ ہوتا تو وہ یہ کر گزرتے. اگر میڈیا نہ ہوتا تو لولا لنگڑا جو بھی جمہوری سسٹم آپ کو ملا ہے نہ ملا, تو میڈیا کے اثرات ہوتے ہیں. لیکن فوج نہیں آنی چاہیے نہ, فوج کو فوجی فوج تو جب آنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک جملہ مجھے کہنے دیجیے, فوج تو جب آنی چاہیے کہ فوج نے کوئی تختہ ہائے گل کھلائے ہوں, کوئی مسائل حل کیے ہوں, کوئی پاکستان کو سمت دی ہو. اگر فوج نے ہر دفعہ کانٹوں کی فصل بو کے چلے جائے, اس طرح سے نظام اس طرح بھی نہ چلے, اس طرح بھی نہ چلے. یعنی ہم سب کہیں کہ جی اگلے 4 سال تک جمہوریت پنپے گی. جو خرابیاں ہوتی ہیں جب ان کے اندر اصلاح احوال کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آتی ہے. فوج کا آنا اگر اصلاح احوال کی کوئی صورت ہو, اگر بہتری کی کوئی صورت ہو, تو پھر تو ہم خوش آمدید کہیں گے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ فوج آتی ہے 3 مہینے کے لیے آتی ہے, 9 یا 10 یا 11 سال حکومت کرتی ہے اور کانٹوں کی ایک لمبی فصل بو کے چلی جاتی ہے. آپ ہم کاٹتے چلے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ آپ تنقید کیجئے. جمہوریت کو, جمہوری نظام کو, آئینی بندوبست کو قائم رہنا چاہیے. اس کے اندر رہ کے اس کے اندر بھی موجود ہے میکینزم. یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے کہ مایوسی میں قوم اس وقت ہے, اور جو حکمراں طبقہ ہے, ایلیٹ کلاس, وہ بظاہر کوئی دلچسپی لیتی نظر نہیں آ رہی. فوج کو آنا نہیں چاہیے. پھر ملک کس طرح آگے چلے گا, اور مایوسی سے کیسے نکالا جائے اس اندھیرے سے قوم کو. ایک چھوٹا سا وقفہ خواتین و حضرات, اور وقفے کے بعد رویداد خان صاحب بھی شریک محفل ہیں.
ویلکم بیک خواتین و حضرات، عرفان صدیقی صاحب یہاں اسٹوڈیوز میں اور رویداد خان صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ۔ خان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ خان صاحب 62 سالہ پاکستانی سیاست میں بہت سے اتار چڑھا ہوا ہے، ملک بحرانوں سے گزرا، ٹوٹ بھی گیا ایک مرحلے پہ، لیکن قوم کے اندر بڑی امید تھی، پھر وہ رات سے چنگاریاں پھر اٹھ نکلیں، پھر الاؤ بھڑکے۔ یہ جو نا امیدی اور مایوسی اس وقت ہے، آپ نے کبھی پہلے ایسا دور دیکھا؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں 1971 25 مارچ کو میں ڈھاکہ میں تھا جی، اور اس آرمی ایکشن جب وہاں لانچ ہوا وہ میں نے دیکھا جی۔ اس کے بعد میں نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے سر کے اوپر کوئی چھوٹا صندوق یا گٹڑی وٹڑی لے کر کے وہ جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ انڈین بارڈر کی طرف جا رہے ہیں، پاکستان چھوڑ کر کے جی۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے سوات میں، یہ 25 مارچ 1971 کی وہ جو یاد ہے، وہ جو زخم ہے، اس کو اس نے تازہ کر دیا ہے جی۔ آج تو ڈاکٹر صاحب لیڈرشپ کی فقدان ہے، لیڈرشپ کا کوئی بھی نہیں ہے جی، نظر کوئی نہیں آتا، نظر دوڑائیں آپ کو کوئی نظر نہیں آتا جی۔ لاکھوں لوگ جو ہیں بے گھر ہو گئے ہیں، اپنی فوج ان کے اوپر شیلنگ کے ڈر کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے اپنے گھر وغیرہ سب کو چھوڑ کر کے آ گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آج ہی مردان سے واپس آیا ہوں، میں نے تمام کیمپس دیکھے جی۔ خواتین جنہوں نے کبھی اپنا گھر چھوڑا نہیں تھا، پردہ دار جی، وہ اس تمبو میں بیٹھے ہوئے ہیں، محبوس، انڈر اریسٹ جیسے ہوتا ہے جیل میں، گرمی، شدت کی گرمی، بچے رو رہے ہیں۔ وہ مجھے پشتوں میں پوچھتے ہیں یہاں تو بہت گرمی ہے، ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں تو باغی ٹھنڈ تھی، ہم واپس اپنے گھر کب جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا جی۔ خان صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ بات یہ ہے ہم کہاں اب اس وقت جہاں کھڑے ہیں اس سے آگے کہاں جا رہے ہیں؟ قوم جو ہے، قوم، ملک کس سمت کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم اگلا مرحلہ کیا ہے اور کیا ہوگا، کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو ٹھیک ہے، بہت ایک لمبی بحث ہے، جا کہاں رہے ہیں، ہونے کیا جا رہا ہے؟ تباہی کی طرف جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ میرا مطلب یہ ہے نا جی کہ لیڈرشپ جو ہے، جو اس کرائسس کو یہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں جی، اور نہ اس کرائسس سے ملک کو نکال سکتے ہیں جی۔ سن 71 میں ذوالفقار علی بھٹو تو تھا جی، لیکن اب کون ہے جی؟ لیکن خان صاحب ابھی بات ہو رہی تھی عرفان صدیقی صاحب سے، انہوں نے کہا جمہوریت تو ہے ملک میں، اور ظاہر ہے فوجی آمریت کو کوئی بھی ویلکم نہیں کرے گا دنیا میں آج، یہ بات سب جانتے ہیں، تو فوج بھی نہ آئے، یہ سسٹم بھی چلے، ظاہر ہے سب کی خواہش ہے جمہوریت ملک میں چلے، اب لیڈرز بات نہیں سن رہے۔ پاکستان کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ آج کل کدھر ہے؟ لوگ پوچھ رہے ہیں جی، اتنا بڑا کرائسس ہے کدھر ہے عرفان صاحب؟ آپ کو عرفان صدیقی صاحب کو پتا ہے، خان صاحب کہاں پہ آج کل؟ خان صاحب سنا ہے وہ کوئی 21 روزہ دورہ ختم کر کے اب ملک میں واپس آنے والے ہیں۔ 21 تو 4 دن پہلے تھا، ہاں پتہ نہیں شاید زیادہ ہو گیا ہوگا، لیکن خان صاحب جو کرائسس ہے وہ تو نظر آ رہا ہے۔ فوجی حکومت ہم نہیں چاہتے، جمہوریت ہم چاہتے ہیں، وہ آ چکی ہے۔ جمہوری حکمران حالات کا سامنا نہیں کر پا رہے، اہلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، کوئی راستہ کیا ہے؟ بات یہ ہے اگر اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں جی، اگر یہ موجودہ لیڈرشپ، آپ ان کو جمہوری کہیں، الیکٹڈ کہیں، جو آپ کی مرضی ہے جو کچھ کہیں جی، یہ اگر رہتے ہیں تو یہ ملک نہیں بچ سکتا ہے جی، یہ ملک نہیں بچ سکتا۔ لاکھوں لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھروں سے باہر، لیول آف اینگر ڈاکٹر صاحب بڑھ رہا ہے، لیول آف اینگر بڑھ رہا ہے، رائٹس ہونے والے ہیں جی، رائٹس ہونے والے ہیں میدان میں جی۔ تو بات یہ ہے، نہ پریزیڈنٹ جاتا ہے، نہ پرائم منسٹر جاتا ہے، وہ تو چلے باہر یورپ وغیرہ امریکہ میں پھر رہا ہے، پرائم منسٹر کیوں نہیں جاتا اس ملک کا جی؟ لیکن خان صاحب یہ بتائیے نا کہ اگر ان حکمرانوں کو نہیں رہنا چاہیے تو ان سے نجات کا کیا طریقہ ہے؟ نظام ٹوٹ جائے گا جی، اور اگر یہ رہ بھی جائیں پھر بھی ٹوٹ جائے گا، اگر ان کو رہنے بھی دیں پھر بھی یہ کولیپس کر رہا ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں عرفان صاحب آلریڈی کولیپس کر رہا ہے جی، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، مال جان عزت کی حفاظت جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں ہے اس ملک میں جی، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی سمت نہیں دکھا رہا کس طرف چلے جائیں جی۔ آپ اندازہ لگائیں جی، دیکھیں 61 سال پاکستان کے لوگوں کو بتایا گیا کہ ہمارا دشمن ہندوستان ہے اور ہماری